بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج نئی سورۃ القریش کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ 4 آیات پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ اس کی پہلی 2 آیات اس کے پارٹ 1 کے اندر آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور ہمارا مقصد صرف یہ 2 آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہوں گے، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو دیکھ کر بقیہ قرآن کی تلاوت صحیح طریقے سے کر سکیں، اور انہی اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو بقیہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس پر لاگو کر سکیں اور اپلائی کر سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 5 سے 7 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القریش مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام زیر لی، حمزہ زیر یا ای، لی ای، لام کھڑی زبر لا، فا زیر فی، فی۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم 2 لفظوں کو کھینچ رہے ہیں، ایک اس لام کو کھینچ رہے ہیں اور ایک اس لام کو کھینچ رہے ہیں، بلکہ لام کو نہیں، یہ لام کے آگے جو الف ہے اس کو کھینچ رہے ہیں اور اس لام کو کھینچ رہے ہیں۔ اس کو کھینچنے کی وجہ کہ حمزہ زیر یا ای، اس کو ہم نے حمزہ کو جو لام کے آگے یہ والا الف ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ حمزہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو ہم ملائیں گے یا کے ساتھ کیونکہ یا ساکن ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ یا مدہ ہے، ساکن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ یا مدہ بھی ہے۔ ویسے حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ پوری ڈیٹیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر میری ویڈیو موجود ہے، وہاں جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مختصراً صرف یا مدہ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو۔ قرآن کے اندر جہاں بھی یا ساکن ہوگی یہ ساکن کی علامت ہے، اسے جزم بھی بولتے ہیں، اسے سکون بھی بولتے ہیں۔ تو جو بھی لفظ یا ساکن پچھلے لفظ کے نیچے زیر، اسے یا مدہ کہیں گے، اور ایسے لفظ کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اسی وجہ سے ہم اس حمزہ کو لمبا کر رہے ہیں۔ لی، لام کھڑی زبر لا۔ اب اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ 3 حرکتیں ہوتی ہیں۔ جس لفظ کی بھی اوپر نیچے آ جائے اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ کھڑی زبر بھی اوپر ہوتی ہے اور الٹا پیش بھی اوپر ہوتا ہے، اور کھڑی زیر جو ہوتی ہے وہ لفظ کے نیچے ہوتی ہے۔ تو بہرحال کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، جس لفظ کے بھی اوپر نیچے آ جائے اس لفظ کو لمبا کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم لام کو لمبا کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں لفظوں کے لمبا کرنے کی وجہ آ گئی۔ جہاں بھی قرآن کے اندر اس طرح کے اور الفاظ آئیں گے ان کو بھی اس طرح ہی پڑھنا ہوگا۔ لیلافی، قاف پیش قو، را زبر یا ری، قوری، شین 2 زیر شین، قریشن۔ را کو ہم یا کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیں یا ساکن ہے، جیسے یہاں پر یا ساکن تھی لیکن پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں پر زبر ہے، اس وجہ سے ہم اس را کو لمبا نہیں کریں گے۔ یہ حروف مدہ میں سے نہیں ہے، یا بلکہ حروف لین میں سے ہے کہ واو اور یا ساکن پچھلے لفظ کے اوپر زبر، اسے حروف لین کہتے ہیں، مدہ نہیں کہتے، اس وجہ سے ہم یہاں پر لمبا نہیں کریں گے۔ تو شین 2 زیر شین، یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اسے تنوین بولتے ہیں۔ جس لفظ کے اوپر نیچے آ جائے اس پر غنہ ہوتا ہے، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، کیونکہ یہاں پر بھی تنوین ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر بھی غنہ کریں گے اس صورت میں جب ہم یہاں پر وقف نہیں کر رہے ہوں گے، وقف کر رہے ہوں گے اس صورت میں ہم یہاں پر غنہ کریں گے، قریشن۔ لیکن جیسے ہی ہم یہاں پر وقف کریں گے تو پھر ہم غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ آخری حرف جو شین ہے یہ ساکن ہو جائے گا۔ لإلاف قریش، اب وقف کرنا ہے، آخری حرف شین ہے، ہم اس کو ساکن کر دیں گے، جیسے یہ یا ساکن ہے، جیسے یہ والی یا ساکن، اس طرح شین بھی ساکن ہو جائے گا۔ اور یہی اصول ہے کہ جب آپ وقف کرنا چاہتے ہیں کسی لفظ کے آخر میں تو اس کے آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے، اگرچہ اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، 2 زبر ہے، 2 زیر ہے، 2 پیش ہے، تو اس لفظ کو ساکن کر دیا جائے، اور جیسے ہی ساکن کیا جائے گا اس لفظ کو، اس کے اوپر نیچے جو بھی حرکات موجود ہیں، جو بھی زبر زیر پیش یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش موجود ہے، وہ خود بخود ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو ساکن لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی زبر زیر پیش یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا کوئی اور حرکت نہیں آ سکتی پھر۔ تو بہرحال پوری آیت ہماری لإلاف قریش۔
حمزہ کھڑی زیر ای، یہ کھڑی زیر ہے، یہاں بھی لمبا کریں، یہ کھڑی زبر تھی اور یہ کھڑی زیر ہے۔ لام کھڑی زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، ہا زیر میم ہم، ایلافہم، را زیر حارح، لام زبر را، رحلہ، تا زبر شین تش، رحلتش، شین زیر شی، رحلتشی، تا کو ہم شین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ شین مشدد ہے، شد والی یہ شد کی علامت ہے، تو جس لفظ کے اوپر شد آ جو اس لفظ کو مشدد بولتے ہیں تو یہ شین مشدد ہے۔ اور شد والے لفظ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس لفظ کے اوپر بھی شد اس لفظ کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ اس لفظ کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی ضرور حرکت موجود ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس لفظ کو پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم یہاں پر بھی تا کو ہم شین کے ساتھ ملا رہے ہیں، شین ایک مرتبہ پڑھا گیا، پھر شین کے نیچے زیر ہے، ہم اس زیر کو پڑھ رہے ہیں تو شین دوسری مرتبہ بھی پڑھا گیا۔ دوسری بات، جس لفظ کے اوپر شد ہو اس لفظ کو ذرا سخت کر کے ہلکے سے آواز کو رو کر پڑھنا ہوتا ہے، یہ اصول کا قانون ہے، یہ شد کا اصول اور قانون ہے۔ تشی، تشی، رحلتشی، اب یہ تا کے آگے اور شین سے پہلے الف اور لام ہے، یہ 2 لفظ ہم نے ان کو نہیں پڑھا، تا کو ہم نے ڈائریکٹ شین کے ساتھ ملا دیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ خالی ہیں، ان کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں، اس وجہ سے ہم ان کو نہیں پڑھیں گے۔ تو بہرحال رحلتشی، تا زبر الف مد تا، رحلتشتا، سب سے بڑی مد 5 الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچنا ہے۔ حمزہ زیر ای، تشتائی، واو زبر صاد وس، صاد زبر یا صی، وصی، فا زیر فی، وصیفی، یہاں پر بھی وہی بات، واو کو سواد کے ساتھ الف اور لام میں خالی نہیں پڑھیں گے، سواد کو سخت کر کے پڑھیں گے اور پھر سواد کو آگے یا کے ساتھ بھی ملائیں گے۔ وصی، فا زیر فی، وصیفی، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وقف کریں گے، فا کو ساکن کر دیں گے تو والصیف سے ہمارا لفظ ہو جائے گا والصیف۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، دونوں آیتیں۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ امید کرتا ہوں کہ ان 2 آیات کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہمارے ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ کے اندر، کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔